MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ کی طرف بلانے کی ہدایت فرمائی ہے، وہاں جو ترتیب قائم فرمائی، اس ترتیب میں ایک بہت ہی گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک حکمت سے مراد عددی طور پر ایک حکمت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک حکمت کا سمندر مخفی ہے۔ اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں، انسانی حکمت کے لیے مزید روشنی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا اور اس میں کسی مذہب کا نام نہیں لیا، پھر عمل صالح کی تلقین فرمائی اور ابھی تک کسی مذہب کا نام بیچ میں نہیں آتا۔ آخر پر رکھا کہ ان دو شرطوں کو پورا کرنے کے بعد یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ان بہت سی حکمتوں میں جو اس ترتیب میں پوشیدہ ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا تصور ایک ایسا تصور ہے جس کی طرف بلانے کے نتیجے میں جائز طور پر غصے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ دنیا کو مذہبی لحاظ سے آپ دو ہی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو بڑے حصوں میں۔
وہ جو خدا کے قائل ہیں اور وہ جو خدا کے قائل نہیں. جو خدا کے قائل ہیں ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ہم تمہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں تو اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ نفرت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور وہ جو خدا کے قائل نہیں ہیں اگر خدا کی طرف بلائے بغیر ان کو کسی مذہب کی طرف بلایا جائے تو نہایت ہی لغو فعل ہوگا اور ساری بحثیں بے معنی اور بے حقیقت ہیں. اس لیے جو دہریہ ہو اسے تو لازماً بات ہی خدا سے شروع کرنی پڑتی ہے. بس دونوں پہلوؤں سے نہایت ہی پرحکمت کلام ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ادعو الی سبیل ربک، دوسری جگہ فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ. مذہبی تقسیمیں بعد میں آئیں گی اور وہ جب آئیں گی تو پھر اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ روشنی ڈالے گا کہ کس طرح اس معاملے میں گفتگو کرنی ہے. لیکن پہلے جہاں اللہ کو بلانے کا حکم ہے وہاں اس پر مزید غور کرنا چاہیے کہ اس میں اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اور کیا طریق ہے اللہ کی طرف بلانے کا. اللہ قدر مشترک ہے مذاہب کے درمیان اور وہ آخری مقصد ہے جس کی طرف ہر مذہب بلاتا ہے. تو بات مقصد سے شروع کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اگر تم مذاہب کے ناموں کی تقسیم میں پڑ جاؤ گے، فرقہ بازی کی تفریق میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس طرف سے بات شروع کرو گے تو اتنی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بحث اتنی طویل ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بلکہ ایک انسانوں کی پوری نسل ہمیشہ اس جستجو میں منہمک رہے اور پھر بھی وہ کسی مقصد کو نہ پا سکے. دیکھیے دنیا میں مذاہب کی فہرست کتنی طویل ہے. وہ جو مر چکے ان کے بھی آثار باقیہ ابھی تک ملتے ہیں اور جو زندہ مذاہب ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی جن کو دنیا کی اصطلاح میں زندہ مذاہب کہا جاتا ہے. پھر ان کے فرقے اتنے ہیں کہ ان کی فہرستیں پڑھتے پڑھتے بھی ایک وقت لگ جاتا ہے. سینکڑوں فرقے تو صرف عیسائیت ہی کے ہیں اور پھر ان فرقوں کی آگے تقسیم کی جائے تو متفرق الخیال لوگ ایک ہی فرقے میں اس کثرت سے ملتے ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں. اور پھر یہ مذاہب مختلف ممالک میں مختلف زبانوں کے بولنے والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ان کی علم کی کتابیں کچھ معروف ہیں، کچھ غیر معروف اور بلکہ ایسی زبانوں میں جن کو اکثر دنیا کے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اگر یہ دعویٰ شروع کیا جائے کہ ہمارے مذہب کی طرف آؤ، ہمارا مذہب سچا ہے، اور پھر علمی جستجو کے تحت انسان کو سچائی کو تلاش کرنے کی دعوت دی جائے تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے تحقیق کا جو کسی کنارے پر کبھی نہیں پہنچ سکتا. بات ختم ہی نہیں ہوگی. سب کچھ آپ سمجھا دیں ایک زبان میں، تب بھی ایسی بہت سی زبانیں پڑی ہیں جن کے اندر بہت سے مذاہب کے علم پھیلے پڑے ہیں. یہ یقین پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان مذاہب میں جو باتیں تھیں وہ کیوں درست نہیں یا کیوں درست ہیں. اس لیے پتہ کی بات کی گئی، سیدھی بات کی گئی، جہاں جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا گیا کہ یہ سارے مذاہب اور یہ گورکھ دندے اور یہ رستوں کی تفصیلیں اور یہ تعلیمات کے جھگڑے کیوں ہیں، کس طرف بلانے کے لیے؟ اللہ کی طرف. اور اس کے سوا انسان کو دلچسپی ہو ہی نہیں سکتی مذہب میں. کیا مصیبت پڑی ہے کہ وید کو مانے یا قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرے یا بائبل کی مشکل تعلیمات پر قدم مارے یا اور مذاہب کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو
مقید کر لے مختلف قسم کی تعلیمات میں کرو اور نہ کرو کے جھگڑوں میں، پاگلوں والی بات لگتی ہے اگر اس کا وہ مقصد نہیں جو مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف بلاؤ، کیونکہ خالق کو اپنی مخلوق سے ایک فطری تعلق ہے، اور خالق کی طرف جانے کے لیے ایک ایسی طبی تمنا انسان کی فطرت میں گونجی گئی ہے جس کو قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسان سے پوچھا تخلیق سے بھی پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان روحوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو مخلوق کو خالق سے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور خالق کو اپنی مخلوق سے ایک طبی محبت پیدا ہوتی ہے، بیچ میں اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا اپنے خالق کی طرف بلاؤ لوگوں کو، وہ جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں ان کو تو خدا چاہیے جہاں بھی ملے، جس نام پر ملے۔ ہاں تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ خدا تمہارے پاس ہے، اور وہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں ہیں ان سے بات چل نہیں سکتی مذہب کی جب تک ان کو پہلے یہ نہ بتاؤ کہ خدا موجود ہے، اور اس کے لیے ان کے دل میں ایک تمنا، ایک ضرورت پیدا نہ کر دو۔ اس تعلیم کا جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا ایک طبی فائدہ، ایک قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے کسی نفرت کا بیج نہیں بویا جاتا۔ اسی لیے فرمایا من احسن و قولا، اس سے زیادہ حسین قول اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں اتنے فساد ہوئے ہیں دنیا میں، اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنے مظالم ہوئے ہیں، اتنے گھر جلائے گئے ہیں، اتنے بچے یتیم کیے گئے ہیں، اتنی عورتوں کے سہاگ لٹ گئے، اور اتنے دکھ پھیلے ہیں دنیا میں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی لاجیکل، کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں دنیا میں فساد پھیلیں۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جا کر یہ آیات متنبع بھی کرتی ہیں، صبر کی تعلیم بھی دیتی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم اپنے خدا کی طرف پوری دیانتداری اور خلوص سے بلاؤ گے، تمہاری مخالفتیں ہوں گی۔ کیوں ہو سکتی ہیں اس پر کچھ غور ہونا چاہیے۔ اللہ ایک نعمت ہے، اور نعمت کی طرف بلانے کے نتیجے میں غصہ تو نہیں آیا کرتا لوگوں کو۔ ہاں نعمت کو اگر انسان اپنی ذات میں سمیٹ کر بیٹھ جائے اور اس پر قبضہ کر لے اور یہ کہے کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف میرے اور میرے عزیزوں کے لیے ہے، پھر لازماً فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو دعوے کا آغاز ہی یہ کیا گیا کہ اس نعمت کی طرف بلاؤ دنیا کو، اور کہو کہ ہماری نہیں، صرف یہ تمہاری بھی ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، ہم اکیلے اس کے حقدار نہیں ہیں، تم آؤ اور اس میں شریک ہو جاؤ۔ اس اعلان کے بعد پھر فساد کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ سونے کی کانوں کی تلاش ہوتی تھی امریکہ میں، اور ایک دور تھا ویسٹرنرز کا جب وہ ٹولیوں کی ٹولیاں بے شمار سونے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی، اور جس کو سونا ملتا تھا وہ اس کو گھیر لیتا تھا، اس کے ارد گرد باڑے بناتا تھا، اس پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بڑے خون ہوئے، بڑی لڑائیاں ہوئیں، لیکن اس لیے ہوئیں کہ نہ پانے والوں نے پانے والوں کو مارا، پانے والا کبھی نہ پانے والے کو نہیں مارتا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ پانے والے کو اس لیے مارا گیا کہ اس نے شریک نہیں کیا کسی اور کو اس میں۔ تو خدا تعالیٰ نے تو بات ہی اس طرح شروع کی کہ اس میں فساد کی جڑ ہی کاٹی جائے۔ فرمایا اللہ تمہیں مل گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ملتے ہی اس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دو، تاکہ جو ایک ہی وجہ نفرت کی اور بغض کی پیدا ہو سکتی تھی، حسد کی وجہ، وہ وجہ ہی زائل اور باطل ہو جائے۔ کہو کہ یہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور ہم داروغہ نہیں ہیں، ہم اس رب کے اوپر کوئی رائٹ آف پوزیشن نہیں رکھتے، ملکیت کے کوئی حقوق نہیں ہے ہمارے، اسی طرح تمہارا بن سکتا ہے جس طرح ہمارا بنا تھا۔ اب بتائیے اس کے باوجود پھر نفرت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر غور کریں تو ایک اور وجہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ پانے والوں کے پاس نہ صرف یہ کہ خدا نہیں،
بلکہ خدا کی ہستی کے عملاً وہ قائل ہی نہیں رہے. ان کو جب کسی خدا کے تصور کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کچھ چیزوں سے محروم رہتے ہیں. یعنی خدا کی نعمت پر راضی نہیں، بلکہ خدا کے نام پر دنیا میں اپنی سرداریوں پر راضی ہیں. خدا کی سرداری پر راضی نہیں، بلکہ خدا کے نام پر اپنی لیڈرشپ قائم کرنے کے نتیجے میں وہ مطمئن ہیں. ان کے لیے خدا بحیثیت نعمت کوئی وجود نہیں رکھتا، بلکہ وہ نعمتیں ان کی ذات میں اہمیت رکھتی ہیں جو خدا کے نام پر دنیا سے وہ حاصل کرتے ہیں. اور جب خدا کی طرف بلانے والے آتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی نعمت تو فی ذاتہ ہی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ہاں، خدا کا نام لے کر یا خدا کا نام لینے والوں میں لوگ دنیا ہمیں شمار کرنے کے نتیجے میں نعمتیں عطا کرتی ہے، ہماری سرداریوں کو قبول کرتی ہے، جتھے ہیں ہمارے پیچھے، ان کی دولتیں ہماری راہ میں قربان کی جاتی ہیں. یہ بلانے والا ایک ایسی فرضی نعمت کی طرف بلا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہماری ٹھوس ظاہری دنیاوی نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. یہ وجہ ہے جو نفرت کی وجہ ہے، اور سارے مذاہب کی تاریخ کا یہ خلاصہ بنتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خدا کی طرف دنیا کو بلایا تو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرا ہے اور تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان فرمایا تھا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ اے بنی نوع انسان، میں تم پر کوئی ایسی فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں، جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. میں بھی تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر تھا جسے وحی نے نور بنا دیا ہے، اور یہ وحی صرف میرے لیے مخصوص نہیں، خدا کی ہر بندے کے لیے کھلی ہے. من کان یرجو لقاء ربہ. اب اگر تم پسند کرتے ہو یہ عظیم الشان مقام تو ایک کھلی دعوت ہے، صلاح عام ہے. من کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اب مجھے دیکھ کر، میری فضیلت کو پہچان کر اپنے رب کی طرف دوڑنا چاہے، اسی رب کو پانا چاہے جو میں نے حاصل کیا، اسی کے لقاء کی تمنا کرے، فلیعمل عملا صالحا، پھر وہ عمل صالح کرے. دیکھیے، پھر وہی عمل صالح والا مضمون یہاں مان بات داخل کر دیا گیا. پہلے بھی تو یہی فرمایا تھا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. تو فرمایا کہ سیدھا سادہ رستہ ہے، تم بھی عمل صالح کرو. میں نے بھی تو عمل صالح کے ذریعے اپنے رب کو پایا تھا، اور تم بھی خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ. تمہیں بھی خدا اسی طرح مل جائے گا جس طرح مجھے ملا تھا. یہ اعلان آپ نے فرمایا. اب اس اعلان میں کون سی غصے کی وجہ تھی اور کون سی نفرت کی وجہ تھی؟ لیکن سارا عرب آپ کی جان کے، آپ کی عزت کے، آپ کے اموال کے، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا کی جان کے درپے ہو گیا. اس لیے کہ کچھ ان کے فرضی خدا تھے، ان کو خداؤں میں دلچسپی نہیں تھی، ان کو دلچسپی ان دنیاوی نعمتوں میں تھی جو خدا کے نام پر وہ دنیا سے بٹورا کرتے تھے. ان کو دلچسپی ان جتھوں پر تھی جو خدا کے نام پر ان کے گرد اکٹھا ہوئے تھے. پس اگر حقیقی خدا ظاہر ہو جاتا اور دنیا اس خدا کی طرف مائل ہو جاتی تو وہ دنیا کی نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی جو خدا کے نام پر انہوں نے اکٹھی کی تھیں یا اکٹھی کیا کرتے تھے. اور ہمیشہ جب بھی دنیا میں خدا کے نام پر بلانے والوں کی مخالفت ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہوئی ہے. بنیادی طور پر وہ قومیں دہریہ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ قومیں مشرک ہو چکی ہوتی ہیں. اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان سب مصنوعی خدا اور ان کی نعمتوں کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ جاؤ، تو ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر خدا پا کر کچھ چھوڑنا پڑے تو پھر تو انسان ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تبھی کچھ لوگ ایسے انبیاء کے گرد اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن وہ جن کی دل کی گہرائیوں میں دہریت ہو، جن کو کسی حقیقی خدا پر ایمان نہ ہو،
وہ لازماً پھر مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھو تو دیں گے لیکن پائیں گے کچھ نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی قرآنی تعلیم کے مطابق اپنے رب کی طرف سب سے پہلے دنیا کو بلایا۔ رب کی طرف بلانے میں ایک اور بھی حکمت پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس کو پانے کے بعد انسان تنہا اس سے لذت یاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی نعمتیں ہیں، ایک وہ جن کے ختم ہونے کا خوف انسان کو لاحق ہو، اور ایک ایسی نعمت جو نہ ختم ہونے والی ہو۔ جن نعمتوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہو اس کے ارد گرد واڑیں بن جایا کرتی ہیں، اس کے ارد گرد فصیلیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے ارد گرد قانون حائل ہو جاتے ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے ساتھ کے لوگوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے محفوظ رہے، اور تھوڑی بہت اپنی مرضی سے کبھی وہ اس دولت کو چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن بالعموم اس میں شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایسی دولت ہو جس سے دنیا بھی فیض یاب ہو سکے اور اس کی لذتوں میں کبھی کوئی کمی نہ آ سکے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، اس دولت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور مزہ پورا نہیں آتا جب تک اور شریک نہ ہو جائیں۔ آپ قانون قدرت کا کوئی حسین منظر دیکھ رہے ہوں، ساری دنیا میں اس کو دیکھے تو آپ کی لذت میں کمی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اس منظر کے آپ مالک رہیں گے جس طرح باقی دنیا مالک بنتی ہے۔ چنانچہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانے کا مزہ آتا ہے۔ بعض دفعہ موٹر پہ سفر کرتے ہوئے کوئی پیاری سی جگہ نظر آئے، کسی بچے نے دیکھی ہو، تو ضد کرتا ہے کہ چلو بے شک واپس چلو، لیکن وہ جگہ میں نے تمہیں ضرور دکھانی ہے۔ کیوں دکھانی ہے؟ اس لیے کہ نعمت کو ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر حاصل کرنے میں ایک لذت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا پوزیشن ختم نہ ہو جائے، اس کی اپنی ملکیت کے حقوق پر کوئی فرق نہ آ جائے۔ اس شرط کے ساتھ آپ ہمیشہ دنیا میں دوسروں کو نعمتوں میں شریک کرنے کی تمنا کرتے ہیں، بلکہ مزہ ہی نہیں آتا اگر دوسرا شریک نہ ہو۔ جب عید کا پہلا چاند نظر آتا ہے تو دیکھنے والا اس طرح بے قرار ہو جاتا ہے کہ باقی بھی دیکھیں، پکڑ پکڑ کے دکھاتا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے انگلیاں سیدھی کرتا ہے کہ وہ دیکھو وہ عید کا چاند ہے، اور اگر کوئی اور نہ دیکھے تو اس کو مزہ نہیں پورا آتا۔ اگر پیاسوں کا ایک قافلہ جا رہا ہو اور ایک آدمی کو اچانک اتنا پانی میسر آ جائے، ایک میٹھے پانی کی جھیل مل جائے مثلا، جسے سارا قافلہ عمر بھر بھی پیتا رہے تو اس کو ختم نہ کر سکے، تو وہ تو بے قرار ہو کے ان کو بلائے گا، کہے گا آؤ میٹھا پانی مل گیا ہے، اور اسے آپ مزہ نہیں آئے گا پانی پینے کا جب تک کہ دوسرے بھی اس میں شریک نہ ہو جائیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک میں اور من احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ کو پانے والے ایک ایسے خزانے کو پا لیتے ہیں جو نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس پر کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور پھر تنہا اس سے لذت یاب ہونے کو ان کا دل نہیں چاہتا، وہ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں لطف آئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی حقیقت کے پیش نظر، اسی بنیادی انسانی فطرت سے مجبور ہو کر اپنے رب کو ان الفاظ میں بلایا جب کشتی نو میں آپ نے یہ تحریر کیا، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی، یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا،
یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں منادی کروں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے؟ تا لوگ سن لیں. اور کس دوا سے میں علاج کروں تب سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. یہ ایک سچی فطرت کی آواز ہے. ناممکن ہے کہ کسی نہ پانے والے کے دل سے یہ کلمات نکلے. اتنی بے اختیار سچائی ہے، ایسا وفور شوق ہے اس میں، ایسا بے اختیار جذبہ ہے کہ وہ جو ادنا سی بھی انسانی فطرت کے اوپر نظر رکھتا ہے، وہ صرف اس کلام کو پڑھنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا قائل ہو سکتا ہے اور اس خدا کی طرف دوڑنے کے لیے بے چین ہو جائے گا جس خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے. ایک ایک لفظ سچائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور تبھی نتیجہ ہے خدا کو پانے کا. تو دوسری یا تیسری بات جو بھی تعداد اس کی گنتی بنتی ہے یہ بنے گی کہ خدا کی طرف اگر بلانا ہے تو اس طبی جذبے سے مجبور ہو کر بلاؤ کہ تم نے اس کو پا لیا ہے. اور خدا کی طرف پانے کے بعد جو بلانا ہے اس سے آواز میں ایک اور ہی بات پیدا ہو جاتی ہے. فرضی خدا کی طرف بلانے والی آواز اور ہوتی ہے، اور خدا کو پا لینے کے بعد جو بلانے والی آواز ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اس کی بے قراری اور ہو جاتی ہے، اس کی شدت اور ہو جاتی ہے. وہ بن جاتی ہے آواز جو ابھی آپ نے سنی ہے، یعنی ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز. تو مطلب یہ بنا کہ خدا کو پائے بغیر نہ اس کی طرف بلانا، ورنہ تمہاری آواز جھوٹی ہو جائے گی اور کھوکھلی ہو جائے گی، اس میں طاقت نہیں رہے گی. بڑا فرق ہوتا ہے پانے والے اور نہ پانے والے کی آواز میں. ایک آواز کہتی ہے شیر آیا دوڑنا، اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایک بے قرار چیخ نکلتی ہے شیر، اور آگے فکرہ بھی برا نہ ہو چاہے، اور دنیا اچانک اس کی طرف توجہ کرنے لگ جاتی ہے. ایک آواز کہتی ہے کہ یہاں بے حد دولتیں ہیں، اور کوئی اس کی طرف کان ہی نہیں دھرتا. ایک آواز بے اختیار دنیا کو کہتی ہے کہ یہاں میں نے سب پا لیا ہے، فلاں چیز حاصل ہو گئی ہے، فلاں چیز حاصل ہو گئی، اور اچانک دنیا اس کی طرف دوڑنے لگتی ہے. ظاہری فکروں کے لحاظ سے، الفاظ کی بناوٹ کے لحاظ سے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ نفس کی سچائی ہے یا نفس کی سچائی کا فقدان جو ان آوازوں میں فرق کیا کرتا ہے؟ تو ادعو الی سبیل ربک میں یا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کو پانے کے بعد لوگوں کو بلانا، فرضی خدا کی طرف نہ بلانا، ورنہ کوئی تمہاری آواز پر کان نہیں دھرے گا. اور ایک اور جگہ اس مضمون کو کھولا گیا کہ اگر تم فرضی خدا کی طرف بلاؤ گے تو اس نام پر جب تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اور پھر پانے والوں میں نہیں رہو گے بلکہ کھونے والوں میں داخل ہو جاؤ گے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن اگر تم نے خدا کو حقیقتاً پا لیا ہے تو اس کے بعد اس طاقت سے کوئی تمہیں جدا نہیں کر سکتا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. پھر سارے دنیا کے جبر اور سارے دنیا کے اکراہ بھی تمہیں اپنے خدا سے محروم نہیں کر سکیں گے، اور تمہیں باز نہیں رکھ سکیں گے اس بات سے کہ تم اپنے خدا کی طرف لوگوں کو بلاؤ. ایک اور جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر مصائب پر استقامت اختیار کرتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، انہی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بلانے سے پہلے پانا ضروری ہے، ورنہ بلانے کے نتیجے میں جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان مصیبتوں کو انسان برداشت نہیں کر سکتا.
اور پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آواز میں نہ طاقت پیدا ہوتی ہے، نہ شوقت پیدا ہوتی ہے، نہ قوت قدسیہ آتی ہے. دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا ایسا انسان جس نے پانے کے بغیر کسی کی طرف بلایا، کسی کو اس طرف بلایا. تو جس نے بھی داعی اللہ بننا ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کو پہلے پائے، ذاتی تعلق قائم کرے، نہ کہ صرف جماعتی تعلق. ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں پنجابی میں کہ جنجے چڑھ گئے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جنجے چڑھتے دیکھا ہوتا ہے صرف کہ ہاں کچھ اور لوگ چڑھ رہے تھے جنج پہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب ان دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تم جنجے چڑھو اور پھر بلاؤ لوگوں کو اس نعمت کی طرف. یہ نہ کہو کہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. ان کی آواز تو اسی طرح ہوتی ہے جیسے گیدڑوں کی آواز، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رات کو جب چیختے ہیں اور شور مچاتے ہیں تو واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گیدڑ بڑے زور سے اور بڑی تالی سے یہ آواز بلند کرتا ہے کہ پدرم سلطان بود، کہ میرا باپ بادشاہ تھا. تو سارے گیدڑ آگے سے جواب دیتے ہیں توراچے 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 توراچے، اور یہ آواز اسی قسم کی آتی ہے جب گیدڑ بولتے ہیں کہ ہاں ہوگا بادشاہ، پر تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا اور تجھے کیا، تو بادشاہ نہیں. تو خدا کی طرف بلانے والوں کی طرف کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا اگر انہوں نے خدا کو پایا نہ ہو اور صرف یہ کہتے ہوں کہ فلاں پر خدا نازل ہوا تھا اور فلاں سے خدا نے کلام کیا تھا اور فلاں نے خدا کو پا لیا تھا اور فلاں نے خدا کو پا لیا تھا. ان کو تو دنیا پھر یہی کہے گی کہ توراچے 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 توراچے، تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا. جب تو نے نہیں پایا تو ہمیں کس طرح ملا دے گا خدا سے؟ نعمت کو تو نہیں پا سکا، ہمیں بلاتا ہے کہ ہمیں دلوا دے گا اس نعمت کو. تو کتنی کھوکھلی اور بےمانی اور بے حقیقت آواز بن جاتی ہے. بس کامیاب مبلغ کے لیے اس میں بے شمار حکمتوں کے پیغام ہیں. ایک خزانہ ہے حکمتوں کا اس بات میں مخفی کہ اللہ کی طرف بلاؤ اور پانے کے بعد بلاؤ. اور ثبوت اس کا کیا دیا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا. کیسا عجیب کلام ہے، کتنے تھوڑے لفظوں میں کیسی حیرت انگیز باتیں بیان فرما دیتا ہے. میں نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کو بلاؤ اور پانے کے بعد بلاؤ، بغیر حاصل کیے نہیں بلانا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگلا کلمہ بتا رہا ہے کہ حاصل کے نتیجے کو پیش کرو. عمل صالحا، اگر خدا کو تم نے پایا ہے تو حسن تم میں بھی تو پیدا ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پا لیا ہو اور اسی طرح بدصورت اور بدزیب اور بے حقیقت اور قریب المنظر انسان بنے رہا؟ اللہ تو ایک عظیم الشان طاقت، ایک زندگی کا سرچشمہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے بعد زندگی کی علامتیں بھی تو آنی چاہیے. آپ لوگوں کو بلا رہے ہو پیاسوں کو کہ آؤ ادھر پانی ہے، اور زبان سوکھی ہوئی ہو اور گلے سے آواز نہ نکلتی ہو اور ہونٹ خشک ہوں، تو کوئی کہے گا کہ میاں پانی ہے تو تم کیوں نہیں پیتے ایک گھونٹ پانی؟ تو خدا کی طرف بلائیں اور عمل صالح نہ ہو تو دنیا اسی طرح یہ کہے گی کہ کس خدا کی طرف بلا رہا ہے جس نے تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. اسی طرح تم ظالم ہو، اسی طرح سفاک ہو، اسی طرح لوگوں کے حق مارتے ہو، اسی طرح جھگڑوں میں مبتلا ہوتے ہو جس طرح دنیا جھگڑوں میں مبتلا ہے، اسی طرح بے رحمی کا شکار ہو. عورتیں مردوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی، مرد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے. بنی نوع انسان سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے. کوئی بیمار ہو تو دل میں دکھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور پھر کہتے ہو کہ آؤ ہم تمہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں. اگر خدا کی طرف بلانے والوں کا یہ حال ہے تو پھر نہ بلانے والوں سے فرق کیا ہے؟ ہم کیوں اپنی جگہ چھوڑ کر تمہاری جگہ آنے کی تکلیف کریں؟ یہ تبھی نتیجہ ہے اس بات کا کہ اگر عمل صالح پر کی شرط پر عمل نہ ہو رہا ہو. تو عمل صالحہ یا اعمال صالحہ کا پیدا ہونا یہ
خدا کو حاصل کرنے کا نتیجہ ہے، نہ کہ خدا کی طرف بلانے کا نتیجہ۔ یہ میں بات آپ پر کھولنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کی طرف بلانے والے تو لاکھوں کروڑوں ہیں، اربوں ہوں گے جن کے اعمال گندے ہیں، جن کا کردار گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس ذات سے جس کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو عمل صالح کی شرط سے وہ کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک خیالی خدا کی طرف بلا رہے ہیں، انہوں نے پایا کچھ نہیں۔ اگر پا لیا ہوتا تو خدا ان کی ذات میں ظاہر ہو جاتا، ان کی ذات میں نظر آنے لگتا۔ یہ پانے والوں کو توفیق ملا کرتی ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار ہے مجھ میں نے۔ بغیر حاصل کیے کس طرح آواز میں شوقت اور قوت پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے داعی اللہ کے لیے دلیلیں سیکھنا بہت بعد کی بات ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم انتظار کرتے ہیں، پہلے پاکٹ بک چھپ جائے، پہلے فلاں دلیل ہمیں مل جائے، علم سیکھ لیں پھر خدا کی طرف بلائیں گے، تو ان بیچاروں کو علم نہیں کہ قرآن کریم نے تو اس بات سے ان کو آغاز میں آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا ہے اپنے رب کو پالو اور اس کو پانے کے آثار اپنے اندر ظاہر کر دو، پھر تم پوری طرح مسلح ہو چکے ہو اس بات کی، اس ان تمام ہتھیاروں سے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ راہ تو تمہیں مل گیا، ہاں اس راہ میں آگے چل کر جو ضرورتیں ہوں گی وہ خدا تعالیٰ خود پوری کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ خدا کی راہ میں تقویٰ سے لیس ہو کر، عمل صالح سے مزین ہونے کے بعد جن لوگوں نے جہاد شروع کیا وہ علم میں کبھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ خدا خود ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ اور علم ظاہری طور پر کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، اس سے بھی آتا ہے، لیکن اصل علم وہ ہے جو خدا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت اللہ دینے والوں میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے، ظاہری علم سے بے بہرے ہیں۔ اگر علم اتنا ہی ضروری تھا جہاد کے لیے، یعنی ظاہری علم، تو پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع نہیں کرنا چاہیے تھا جہاد اللہ۔ آپ تو پہلے تمام دنیا میں پھرتے، یونیورسٹیاں جو اس وقت موجود تھیں ان سے تعلیم پاتے، اور پھر اس مقام پر کھڑے ہوتے کہ اب میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کا آقا سید ولد آدم کیوں ظاہری تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا؟ یہ اس میں حکمت تھی، تاکہ پھر کبھی قیامت تک کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں کس طرح داعی اللہ بن جاؤں کیونکہ مجھے تعلیم نہیں۔ فرمایا جو سب دنیا کو علم سکھانے والا بنا ہے، اس نے سفر کا آغاز بغیر تعلیم کے شروع کیا تھا۔ ایک صرف اس میں تھی کہ وہ اپنے رب سے پیار کرتا تھا اور اس کا رب اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں سارے علوم کے سرچشمے اس کو کھولے گئے، حالانکہ ظاہری تعلیم کی زیور سے وہ راستہ نہیں تھا۔ تو ایک تعلیم اس میں یہ بھی ہمیں مل گئی کہ یہ انتظار نہ کرو کہ تمہیں دنیاوی طور پر وہ علوم حاصل ہو جائیں جو دنیا کی نظر میں علوم کہلاتے ہیں، بلکہ اگر کورے چٹے ان پڑھ بھی ہو اور خدا سے محبت رکھتے ہو اور خدا کو پا لیتے ہو اور محسوس کرتے ہو کہ ایک رفیق مجھے مل چکا ہے جو ہمیشہ کا رفیق ہے، جو سب رفیقوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر تم اس لائق ہو کہ دنیا کو اس خدا کی طرف بلاؤ۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو خدا ضرورت پوری کرے گا۔ ان معنوں میں آپ کو داعی اللہ بننا ہے، اور پہلے توجہ کتابوں کی طرف نہ کریں، پہلے توجہ اپنے رب کی طرف کریں اور اس کو پانے کی طرف تمام توجہ مبذول کریں۔ ہر وہ احمدی جو اپنے دل میں مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں ہر روز اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے، وہ اس رستے پر گامزن ہو چکا ہے جو کامیابیوں کا اور فلاح کا رستہ ہے۔ وہ اس رستے پر گامزن ہو چکا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ وہ کامیاب داعی اللہ ہوگا، اس کی آواز میں شوکت عطا کی جائے گی، اس کی آواز میں طاقت عطا کی جائے گی،
اسے قوت قدسیہ نصیب ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ حیرت انگیز طور پر دنیا اس کی بات کو سنتی اور اس کی بات سے متاثر ہوتی ہے. ورنہ لاکھوں عالم بلکہ کروڑوں عالم ایسے گزرے ہیں جو عمر بھر ایک فرضی خدا کی طرف بلاتے رہے اور کسی نے ان کی طرف کان نہیں دھرا. نہ ان کی اپنی زندگی سدھر سکی نہ دوسروں کی زندگی کو سدھار سکے. اب آخر پر میں ایک ایسے داعی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو 2 روز قبل پہلے ہم سے جدا ہو گیا، 3 روز قبل پہلے، یعنی حضرت مولوی محمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1907 میں پہلی مرتبہ وقف زندگی کی تحریک فرمائی، یعنی لوگوں کو اس طرح بلایا کہ اپنا سب کچھ پیش کر دیں خدا کے حضور اور دین کی نصرت کے لیے حاضر ہو جائیں. وہ 13 خوش نصیب جنہوں نے اس پہلی آواز پر لبیک کہا تھا، ان میں ایک حضرت مولوی محمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر تمام عمر بڑی وفا کے ساتھ اس عہد کو نبھایا. 1923 میں آپ نے بہت کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کا حق امریکہ میں ادا فرمایا. 1923 سے 1925 تک آپ بہت کامیابی کے ساتھ تبلیغ کے فرائض وہاں سر انجام دیتے رہے. لیکن ان 2 سالوں کا کیا ذکر، تمام عمر آپ ایک نہایت ہی پاک نفس درویش صفت انسان کے طور پر زندہ رہے. کوئی انانیت نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا. ایسا بچھا ہوا وجود تھا جو خدا کی راہوں میں بچھ کر چلتا ہے، اور ذکر الہی سے ہمیشہ آپ کی زبان تر رہتی تھی. آخری سانس تک آپ داعی اللہ رہے. بظاہر بستر پر پڑا ہوا ایک ایسا وجود تھا جو دنیا کی نگاہ میں ناکارہ ہو چکا تھا، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، جب میں اسپین سے واپس آیا اور حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو پہلی بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ میں اسپین کے مشن کی کامیابی کے لیے اور آپ کے دورے کی کامیابی کے لیے مسلسل دعائیں کرتا رہا. میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کی دعائیں مجھے پہنچتی رہیں اور میں ان کو خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضلوں کی صورت میں آسمان سے برستا ہوا دیکھا کرتا تھا. اور کون جانتا ہے کہ کتنا بڑا حصہ حضرت مولوی صاحب کا تھا اس کامیابی میں جو اس سفر کو نصیب ہوئی. بس داعی اللہ تو وہ ہوتا ہے جب ایک دفعہ عہد کرتا ہے تو پھر عمر بھر اس عہد کو نبھاتا بھی ہے، کامل وفا کے ساتھ آخری سانس تک داعی اللہ بنا رہتا ہے. بس ہمیں اس قسم کے داعی اللہ کی ضرورت ہے. ایک محمد دین اگر آج ہم سے جدا ہوتا ہے تو خدا کرے کہ لاکھوں کروڑوں محمد دین پیدا ہوں، کیونکہ آج دنیا کو 1 یا 2 یا 100 یا 1000 محمد دین سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی. دنیا کے تقاضے بہت وسیع ہیں اور دنیا کی بیماریاں بہت گہری ہو چکی ہیں. بس خدا کی طرف بلانے والے اور خدا کی نام پر شفا بخشنے والے لاکھوں اور کروڑوں کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ ہر احمدی مرد اور ہر احمدی عورت اور ہر احمدی بچہ اسی قسم کا ایک پاک باز اور پاک نفس داعی اللہ بن جائے، جس کی باتوں میں قوت قدسیہ ہو، جس کی آواز میں خدا تعالیٰ کی طرف سے صداقت اور حق کی شوقت عطا کی جائے، جس کی بات کا انکار کرنا دنیا کے بس میں نہ رہے. اس کے دم میں خدا شفا رکھے اور وہ بیماروں کی شفا کا موجب بنے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر